السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد۔ دامان ٹی وی کے پروگرام باز گشت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، لاک ڈاؤن نے اگرچہ تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے، تاہم نجی تعلیمی اداروں کی صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسکول انتظامیہ کے لیے بلڈنگ کا کرایہ، اسٹاف کی تنخواہ اور دیگر اخراجات کو پورا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے باز گشت میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب اسلم آوان صاحب۔ اسلم آوان صاحب، سرکاری اسکولوں کی موجودگی میں آپ نجی اسکولوں کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ ابرار۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم جو ہے وہ کبھی ترجیح اول نہیں رہی، بلکہ اس کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی لوگوں کے اندر کوئی خاص قسم کی فکر یا اس طرف کوئی توجہ مبذول نہیں کی گئی سوسائٹی کی طرف سے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھیں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن سسٹم کی بحالی کے لیے یا تعلیمی نظام کے ارتقاء کے لیے سوسائٹی کے اندر کوئی خاص قسم کی شعور اور آگاہی پائی نہیں جاتی، بلکہ ہمارے جتنے مقتدر لوگ ہیں ان علاقوں میں جہاں پر ریاست کی ریٹ تھوڑی سی کمزور ہے، دور افتادہ علاقے، تو وہاں کے بڑے لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عام لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہماری عظمت اور ہماری برتری جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب بلوچستان کے اندر وزیر اعظم نے اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اسکول بنانے کی کوشش کی تو تمام قبائلی سردار جو ہے وہ مزاحمت پر اتر آئے۔ اکبر بگٹی سمیت سارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ مزاحمت کرنے لگے، حالانکہ ان سب کے بچے ایچ ایس این، برنہال، لارنس کالج، ہارورڈ اور دیگر غیر ملکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن عام آدمی کو وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب یہ جتنے بھی اس قسم کے بڑے لوگ ہیں انہی کے بچے جو ہے آپ کی جو سسٹم ہے، آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کے جو اقتدار کے سوتے ہیں یا مراکز ہیں، ان پہ یہی لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ بھی یہی وڈیرے ہیں، وزراء بھی انہی وڈیروں میں سے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایلیٹ کلاس جو ہے خاص طور پر بیوروکریسی کے اندر جو ہے انہی لوگوں کا انفلوئنس ہے، یا تو ان کے بچے بیٹھے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کا انفلوئنس اتنا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں اس قسم کے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اسکولوں کو یہ اپنے لیے، پرائمری اسکولوں کو، ہائی اسکولوں کو یہ وڈیرے اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے ہماری سوسائٹی کے اندر تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو پنپنے نہیں دیا گیا، اس کا ارتقاء جو تھا، اس کے فطری ارتقاء ایولیوشن جو تھا اس کو مینٹین رکھنے میں یا ریگولیٹ کرنے میں ہمارا ریاست بھی اور معاشرہ بھی دونوں ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے تعلیم جو ہے وہ کبھی ہماری ترجیح اول نہیں رہی۔ اب اس کے یہ ہوا کہ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے کہ وہ ایک دائمی ارتقاء کا عمل جو ہے مجموعی طور پر جو کائنات پر لاگو ہے وہ کبھی نہیں رکتا، اور وہ ایسے طریقے سے چلتا ہے کہ اس کو کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ چشمے جب پھوٹتے ہیں پہاڑوں کے اندر سے تو اس کا جو ناکہ ہوتا ہے، اس کا سوئی کے ناکے جتنا اس کا منہ ہوتا ہے، اور پانی جیسی لطیف چیز جو ہے اس میں سے نکلتی ہے، اور یہ جہاں بھی کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے اس کے کچھ دیر کے لیے پانی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے متبادل راستے بنا کے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دریاؤں، نہروں، ندی نالوں اور سمندروں کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اسی طرح ارتقاء کا جو انسانی سماج کے اندر ارتقاء کا فطری عمل ہے وہ بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ایک طرف سے روکا جائے تو دوسری طرف سے ڈیولپمنٹ خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو جب سرکاری ریاستی اداروں پر گورنمنٹ کے جتنے بھی اسکول تھے یا تعلیمی نظام تھا، اس پر جب جمود طاری ہوا اور مقتدر لوگوں نے اس تعلیم کے نظام کو روکا اور عام شہریوں کے اندر آگاہی اور علم کے بڑھنے کے نظام کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا، تو قدرتی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک پرائیویٹ اسکولوں کا ایک نظام ہے وہ آہستہ آہستہ مر جوا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اب آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ پاکستان کی کل آبادی کے 50% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں کے 60% طلبہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نظام آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو گیا، اس پہ ایک ٹیکس کا گورنمنٹ کو ٹیکس بھی مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کا بہت بڑا بوجھ کم ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں ہزاروں جو ہے بلکہ لاکھوں، 10 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے کوئی ٹیچر وہاں پر ان کو روزگار ملا ہوا ہے، اس میں زیادہ تر اکثریت جو ہے خواتین کی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر کوئی 2-2.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً اسکول ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور کوئی 10 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے اس کے ٹیچر اور سٹاف ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اس نے ایک متبادل کے طور پر دیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جو ہے وہ کوئی 21,000 اسکول سرکاری طور پر فیل ہوئے ہیں، جو کم کر دیے گئے ہیں، ریڈیوس کیے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کا نظام جو ہے، چترال ایک بہت ہی دور افتادہ علاقہ ہے، اس سے لے کر جنوبی وزیرستان تک، اور پھر جوب سے لے کر بلوچستان کا ضلع جوب جو پہلا ضلع جوب ہے،
اس سے لے کر ساحل مکران تک شوریدگی ہے، دہشت گردی ہے، تشدد ہے، اس میں سرکاری تعلیمی اداروں کا نظام بالکل کریمبل کر گیا ہے۔ لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے بدستور اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہ جو تعلیم اور آگاہی کی افزائش کا عمل ہے یا فروغ کا عمل ہے، وہ قدرت کے ایک میکانزم کے تحت خود بخود چل رہا ہے۔ اس میں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، بچوں کو تعلیم بھی مل رہی ہے، ریاست کو ٹیکس بھی مل رہا ہے۔ اچھا سر، نجی اسکولوں کے معیار پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نجی اسکولوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجی اسکولوں کا معیار جو ہے وہ سرکاری اسکولوں سے بہتر ہے، کیونکہ ایک تو ان کا کریکولم جو ہے وہ کافی اسٹرنگتھن ہے، بڑا مضبوط ہے۔ دوسرا آپ دیکھ لیں کہ سرکاری اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ صرف تنخواہ لیتا ہے، پڑھانے میں اس کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اور آپ اس وقت پورے پاکستان کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں، سرکاری اسکول کے ٹیچر جو ہے اس کو ہر وقت اپنی تنخواہ، مراد اور گریڈوں کی فکر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ مکان بناتا ہے، اس کو طلباء کی اور اس ادارے کی تعمیر اور یا ملت کی تعمیر میں اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نہ اس کو دلچسپی ہے، نہ اس کا کردار ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکول کا جو ٹیچر ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈیلیور نہیں کروں گا، اچھا پڑھاؤں گا نہیں، تو مجھے ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس لیے ان کا ایک تو معیار بہتر ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کمپٹیشن ہے۔ سرکاری اسکولوں کا کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے، نہ سرکاری اسکولوں کے اپنے سسٹم میں کمپٹیشن ہے، نہ وہ اپنا کمپٹیشن پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ اسکولوں کے درمیان ایک کمپٹیشن موجود ہے یہاں پر، کیونکہ ان کا بزنس ہے، وہ کارپوریٹ سیکٹر بن گیا ہے، تو اس میں ہر اسکول جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعلیم کا معیار بہتر ہو، اس کے لڑکے جو ہے یا طلبہ جو ہے وہ بورڈ کو ٹاپ کرے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ منطقی طور پر بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے۔ کیا موجودہ حالات میں حکومت کو ان اداروں کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ یس، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرے۔ اس کی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ سرکاری اسکولوں کے اندر جہاں پر تعلیم کا نظام بہت ہی پست ہے، پر اسٹوڈنٹ جو ہے گورنمنٹ کا تقریباً 8,700 اور 8,000 کے درمیان ایکسپنس آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اچھے سے اچھا اسکول جو ہے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس کی جو منتھلی فیس ہے وہ 3,000 3,500 سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت ہی کم اسکول پاکستان میں ایسے ہیں جن کی 5,000 سے زیادہ فیس ہے، ورنہ 2,000 1,500 1,000 1,200 اس کے درمیان فیس ہے، لیکن ان کے ٹیچر بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے۔ خاص طور پر آپ دیکھ لیں کہ بجلی بنانے والی کمپنیاں جو ہے وہ ان سے بڑا ہائی کمرشل چارجز جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اسکولوں سے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کمپنیوں کو اس بات کا پابند بنائے کہ جو اسکول ہے ان سے وہ کمرشل چارجز نہ لیں، ان کے لیے ایک الگ ٹیرف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی جتنے ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، اکوپمنٹ ہے، کمپیوٹر کی اکوپمنٹ ہے، لیب کا سامان ہے، اس پہ ان کو کچھ تھوڑی بہت ریلیف ملنی چاہیے۔ ٹیکسز میں بھی ان کو تھوڑی سی ریلیف ملنی چاہیے، خاص طور پر ان کے تمام چیزوں پر جو ہے نا وہ GST 15% جو ہے اس کو، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے یا اس کو ریڈیوس کر دینا چاہیے، تاکہ اس طریقے سے گورنمنٹ ان کو فلرش کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنا ان کا دائرۂ عمل بڑھے گا تو گورنمنٹ کا ٹیکس بھی بڑھے گا اور گورنمنٹ پر بوجھ کم ہوگا، کیونکہ ہزاروں لوگوں کو یہ روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، تو اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوتا ہے اور سرکاری اداروں پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ یہاں پر جو یہ جتنا اس کا سسٹم پھیلے گا اتنا روزگار کا نظام بھی پھیلتا جائے گا اور تعلیم کا معیار بھی بلند ہوتا جائے گا۔ اچھا سر، پرائیویٹ اسکولوں کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکولوں کا مستقبل میرے اپنے خیال میں بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری نظام ہمارا، اس کے اب کھڑے ہونے کے امکانات بہت کم ہیں اور کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی کے امکانات بھی نہیں ہیں، کیونکہ آج کل جس قسم کی ریاست کا نظام بن چکا ہے تو جد و جہد یا انقلاب یا اس قسم کی تحریکوں کا نظام جو ہے نا وہ اب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ الگ زمانے تھے، وہ 19ویں صدی تھی، 20ویں صدی تھی، جب تحریکیں اٹھتی تھی، انقلاب آتے تھے، گورنمنٹ ٹاپل ہوتی تھی۔ اب آج کل وہ سسٹم بالکل چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک گلوبل سوسائٹی ہے، ہائی ٹیک ہے، ریاستیں اتنی طاقتور ہیں کہ آپ ایک 10 لاکھ لوگوں کو بھی میدان میں لے آئیں تو وہ کچل کے رکھ دیتی ہیں اور کوئی ایسی نہیں ہوتی۔ اور عالمی سسٹم جو ہے وہ ایک اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے، پورا عالمی نظام۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا جو ہے نا، ایون آپ اس زمانے میں گورنمنٹ کو یعنی کسی ملک کو فتح کرنا بھی ناممکن ہے۔ امریکہ جیسی طاقت، روس جیسی، چین جیسی طاقتیں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی کسی ملک کو فتح نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوس میں افغانستان ایک بہت غریب، بہت چھوٹا سا ملک تھا، فتح کرنے کے باوجود بھی امریکہ اس کو سنبھال نہیں سکا اور بالآخر وہ نکل رہا ہے۔ تو اس لیے اب تحریک جد و جہد، انقلاب، یہ چیزیں ساری بے معنی ہیں اور یہ قدرتی نظام جو ہے تغیر کا اور یہ جو دائمی ارتقاء کا عمل ہے کائنات کے اندر وہ البتہ لاگو رہتا ہے، اور اس کے لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہتر نظام ہے۔
جو قدرت کی طرف سے خود ہی تخلیق ہوا ہے، آٹومیٹکلی سماج کے اندر سے نکلا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا نظام، اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کرے. اس کے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا، اور علم اور آگہی کے دائرے بھی وسیع ہوں گے. بہت شکریہ اسلام محمد صاحب. ناظرین، آپ نے نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.